امام حسین علیہ السلام و برائے تعجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الطہ التہامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ بالقاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجالس کی تمام حاجات کو پورا فرما، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرما۔ آپ لوگ آمین نہیں کہیں گے تو میں دعا کیسے منگوا سکوں؟ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز۔ میرے مالک ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک ہم بیچاروں کو صحیح معنوں میں حسینی ہونے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک ہم سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ میرے مالک ہم گنہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام فرما۔ تمام تر اپنے اپنے خاندان کے مرحومین، بالخصوص ملک صاحب کے چھوٹے بھائی عامر صاحب، میری والدہ مرحومہ اور جملہ مرحومین جو علی علی اور حسین حسین کرتے چلے گئے، ان سب کے بلندی درجات کے لیے ایک ایسی چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیے کہ کچھ بات کرنے پہ دل چاہے۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکتی؟ آج سامعین گرامی یکم محرم ہے اور ہر جگہ پہ وقت کے حوالے سے کچھ نہ کچھ معاملات درہم برہم ہیں۔ کل انشاءاللہ زندگی رہی تو پورے 9:15 بجے ممبر لیں گے تاکہ کوئی پونا گھنٹہ آپ سے بات کی جائے اور کربلا والوں کی یاد میں وقت گزارا جائے۔ آپ لوگ بھی وقت سے تشریف لائیے گا۔ جتنا وقت بچ چکا ہے میں اس میں اپنے حصے کی نوکری کرتا ہوں۔ طبیعت ہے نا آپ لوگوں کی بات سے؟ پہلا دن ہے تو اب ذرا آپ بھی تعاون کیجئے گا، میں البتہ آغاز کر رہا ہوں۔ سامعین گرامی، جھوٹ، بغض، اناد، دھوکہ، فریب اور حیوانیت کے سمندر میں تھپیڑیں کھاتی ہوئی انسانیت سچائی کے جس جزیرے پر آ کر پرسکون محسوس کرے اسے مجلس حسین کہتے ہیں۔ اب 10 دن تک آپ کو ہمیں سفر ایک ساتھ ہی کرنا ہے۔ سفر وہی اچھے ہوتے ہیں جن سفروں میں ہم سفروں کے ذہن ملتے رہیں۔ میں جملہ پھر کہتا ہوں، بالخصوص ان کے لیے جنہوں نے ایسے ہی نظر انداز کر دیا، دوبارہ سنیے گا، بات واقعی اچھی تھی۔ گزارش کی ہے کہ ڈری ہوئی اور تھکی ہوئی انسانیت جس مقام پر آ کر خود کو محفوظ پاتی ہے اسے مجلس حسین کہتے ہیں۔ محرم کے چاند نے طلوع ہو کر یہ اعلان کر دیا ہے کہ بیمار انسانیت کے لیے حسین جیسے طبیب کا شفا خانہ کھل چکا ہے۔ میں نے اللہ کی اس پوری کائنات میں واحد جگہ دیکھی ہے مجلس شبیر، جہاں لوگ خوشی سے رونے کے لیے آتے۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور مجھے پوری امید ہے بانیان کا خلوص، آپ لوگ بھی آخر اپنا وقت نکال کر آئے ہیں اور ہم لوگ بھی محنت کر کے آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں۔ میرے خیال سے لہر آ جائے گی، ایک اچھی لہر آ جائے گی حسینیوں کے چہروں پر، اور اس کے بعد میں اپنا مضمون شروع کر دوں گا۔ سارا سال یزیدیت زور لگاتی ہے یہ ثابت کرنے میں کہ حسینی کتنے گھٹ گئے ہیں،
اور صرف 10 دن لگتے ہیں امام حسین کو یہ دکھانے میں کہ حسینی کتنے بڑھ گئے ہیں۔ جن کے ہاتھوں کی ملکیت مولا حسین کے پاس ہے، مل کے نعرہ حیدری۔ بات شیعہ سنی کی نہیں ہے، بات حسینی اور یزیدی کی ہے۔ یہ جو فرنٹ والے بیٹھے ہیں میرے سامنے، کوشش کیجئے کہ میرا امتحان نہ لیں۔ جملہ علی عباس عسکری کا ہو تو بے شک مت بولیے گا، جملہ قبلہ و کعبہ زیدی صاحب کا، اور وہ فرما گئے تھے کہ اس وقت پوری زمین پہ جتنا میں نے دیکھا ہے، اگر آپ لوگ نگاہ دوڑا کر دیکھیں تو اتنے یا اس خدا کے گھر ہیں۔ جناب ناظم ممبر صاحب، اتنے یا صرف حسین کے گھر ہیں۔ بلکہ جملہ بدل کر کہتا ہوں، اتنے گھر نے اس وقت زمین پہ حسین بے کس پناہ کے کہ اگر آدم علیہ السلام سے لے کر مجھے دکھ لگے گا جس بندے نے بات ضائع کر دی، زیدی صاحب قبلہ فرماتے تھے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1.25 لاکھ کی تعداد کم نہیں ہوتی، لیکن اگر 1.25 لاکھ نبی اپنی امتوں کو لے کر بھی مہمان بنے تو حسین کے پاس اتنے گھر ہیں کہ سب کو ٹھہرا سکتا ہے، حسین کے پاس اتنی سبیلیں ہیں کہ سب کو پلا سکتا ہے، حسین کے پاس ہاتھ نیچے نہ کیجئے گا، حسین کے پاس اتنی نیازیں ہیں کہ سب کو کھلا سکتا ہے، اتنے عزادار ہیں کہ سب کی خدمت کروا سکتا ہے۔ لیکن زیدی صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے اگر اکیلا حسین اپنے تمام عزاداروں کو لے کر کہیں چلا جائے تو اللہ کے علاوہ کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں۔ بسم اللہ۔ خدا کے سوا کسی کے پاس اتنی طاقت ہی نہیں۔ اللہ کی اس پوری کائنات میں اکیلا کریم ہے حسین جس نے اپنے دروازے پر آنے والے سوالیوں کے لیے کوئی شرط نہیں رکھی۔ اس نے اعلان کر دیا میرے دروازے پہ جو آئے، جب آئے، جہاں آئے، جس وقت آئے، جس رنگ میں آئے۔ بلکہ جملہ بدل کر ایسے کہتا ہوں، داد نہ دیجئے، لطف لیجئے، جملہ بدل کر یوں کہتا ہوں کہ اللہ کی اس پوری کائنات میں اکیلا کریم ہے حسین جو اپنے دروازے پر آئے ہوئے سوالی کو خیرات دینے سے پہلے یہ نہیں پوچھتا کہ تیرا مذہب کیا ہے۔ ایسے مت بیٹھیے، ایسے نہ بیٹھیے، تھوڑا سا کھلیے میرے ساتھ۔ جناب ناظم ممبر صاحب، آپ ہمیں اب وہ والا بچہ نہ سمجھیے نا، تھوڑی داد بھی دیجیے۔ میں نے ان کو بیدار کیا، آپ کے پڑھنے سے پہلے میں سب کو جانتا ہوں، مجھے جانتے علی والوں کا جو ہے سب جاننے والے ہیں۔ جملہ سنیے، جملہ، آج وقت کم ہے، جملہ سنیے۔ جو آئے مت بانٹو حسین جیسے بادشاہ کو مذہبی دیواروں میں کہ حسین اس کے ہیں اور اس کے نہیں۔ جب ہسپتال بنتا ہے تو وہ مریض کے لیے بنتا ہے یا شیعہ سنی کے لیے بنتا ہے؟ جب روڈ بنتی ہے تو وہ مسافر کے لیے بنتی ہے یا شیعہ سنی کے لیے بنتی؟ جب فلائٹس فلائی کرتی ہیں تو کیا پیسنجرز کے لیے ہوتی ہیں یا شیعہ سنی کے لیے ہوتی ہیں؟ رکھیے سر پہ قرآن اور مجھے بتائیے، پیناڈول ایک ایسی گولی ہے جو ہر گھر کی ضرورت ہے، جب پیناڈول کا پیکٹ پتہ لیتے ہیں تو اس پتے کے اوپر یہ تو نہیں لکھا ہوتا کہ اس پیناڈول کو محرم میں شیعہ کھائیں اور روزوں میں سنی۔ یہ جو سکولز بنائے جاتے ہیں یہ اسٹوڈنٹ کے لیے بنائے جاتے ہیں، شیعہ سنی کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام کا دربار بھی تو یہی ہے، وہاں جو آتا ہے، جب آتا ہے، جیسے آتا ہے، جس وقت آتا ہے، جس رنگ میں آتا ہے اور جس حال میں آتا ہے،
حسین علیہ السلام نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا تیرا مذہب کیا ہے، تیری برادری کیا ہے، تیرا رنگ کیا ہے، تو مجھے مانتا ہے یا مجھے نہیں مانتا۔ دکھ لگے گا خدا کی قسم انکل مظہر مجھے اس بندے کے ہاتھ پہ جو لقمہ میرے مولا سے توڑ کے مانگ کے کھاتا ہوا اور اس کا ہاتھ نیچے رہ گیا۔ میں 10 گھنٹے بھی بات کروں تو بات کم ہے، میں 2 مصرے پڑھ کے پورے سمندر کو کوزے میں بند کر کے آپ کی جھولیوں میں نشاور کر رہا ہوں۔ مولانا بلال کاظمی صاحب قبلہ فرما گئے تھے، یاد رکھے زمانہ عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے، عادت ہی مانگنے کی چھوڑا دی حسین۔ ہم نے ایک جملہ کہا تھا پچھلے سال لاہور کے ایک ممبر سے، اب وہی جملہ آج اقبال ٹاؤن سے کہہ رہے ہیں۔ ہم اپنا مذہب چھوڑنے کے لیے تیار ہیں اگر دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عالم دین ہمیں اپنے علم کے بحاف پہ یہ ثابت کر دے کہ حسین کربلا صرف شیعوں کے لیے گئے تھے۔ تقریر میں آل کمیونٹیز کے لیے کر رہا ہوں، لیکن جو واہ واہ نہیں کر سکتے وہ کم از کم سبحان اللہ کہہ دیں، کیونکہ سیاہ کپڑے سب نے پہنے ہوئے ہیں، مجھے بھلیکھا نہ لگے۔ فضائل کا آخری جملہ ہے، اس کے بعد مصائب شروع کریں گے، اور زندگی رہی تو پھر کل آپ کو سلام کریں گے۔ میرے مولا حسین علیہ السلام کربلا شیعوں کے لیے نہیں، بلکہ امام حسین علیہ السلام آپ کے عاشقین بیٹھے ہیں۔ میرے مولا ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، مین مارکے کا دن ہے 10 محرم کا، میرے مولا جس دن کربلا کا مارکہ ہوا وہ تو 10 محرم کا دن تھا، ایک دن کی جنگ کے لیے 6 مہینے پہلے گھر سے کیوں نکلے؟ توجہ رکھیے گا، یہ جو آپ لوگ جوان بیٹھے ہوئے ہیں جو اسکول کالج یونیورسٹیز میں بڑی بڑی کمیونسٹ، بڑی بڑی لبرل اور بڑی بڑی ایتھسٹ عوام کے سامنے جنہیں ٹکر پڑتی ہے اور ان کے پاس پھر اپنے مذہب پہ بات کرنے کے لیے وکیبلری کی کمی ہوتی ہے، میں آپ لوگوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں، نہیں دیجیے گا داد، یہ بات اپنے ساتھ لے کر جائیے گا۔ میرے مولا 6 مہینے پہلے سفر پہ کیوں نکلے؟ علی کے لال نے فرمایا اس کی ایک وجہ ہے، میں نے گھر چھوڑا ہے۔ ہم کربلا دین بچانے کے لیے گئے تھے، لیکن ہم دین بچانے کے لیے کربلا جانے کے محتاج نہیں۔ میں نے 6 مہینے پہلے اپنا سفر جو شروع کیا ہے، علی کا لال فرماتا ہے میں جہاں چاہتا وہاں دین بچا سکتا تھا، کربلا جانے کے مقاصد کچھ اور ہیں، 6 مہینے پہلے سفر شروع کرنے کے مقاصد کچھ اور ہیں۔ میں نے کہا مولا کیا مطلب؟ سرکار نے فرمایا کربلا کے دن، عاشور کے دن سے 6 مہینے پہلے سفر شروع کر کے میں نے قیامت تک لکھی جانے والی تاریخ کو ترتیب دیا۔ میں نے کہا میرے مولا کیسے؟ علی کے لال نے فرمایا میں یہی چاہتا تھا کہ تاریخ دیکھ لے آغاز اس نے کیا ہے، آغاز ہم نے نہیں کیا۔ اس کا خط آتا گیا، میں نے گھر چھوڑ دیا، میں گھر چھوڑ کے باہر آ گیا۔ جملہ کہہ رہا ہوں، مولا کرم کریں گے اور آپ کی چپ کے تالے ٹوٹ ہی جائیں گے، ورنہ میں اپنے آپ کو اکیلا واہ واہ کرنے کے لیے سے ایک جملے پہ کافی ہوں۔ اللہ کرے گا کہ ہر ذہن کی زمین میرے مولا اتنی زرخیز سمجھیں کہ اس پر اس جملے کا نزول ہو سکے اور وہ ویسے سمجھے جیسے میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ علی کا لال فرماتا ہے جہاں دنیا اس سے ڈر گئی تھی وہاں میں نے اس کا خط ملنے کے بعد گھر کو چھوڑ کر اعلان کیا، یزید یاد رکھی میں حسین ہوں، میں تیرا خط ملنے کے بعد گھر چھپ کر نہیں بیٹھا۔ میں 6 مہینے تک باہر رہوں گا اور میں تجھے دعوت دے رہا ہوں، اگر تو اتنا ہی بہادر ہے تو ذرا سی ہمت کر اور کسی نہ کسی مقام پر میرا سامنا کر۔ لیکن میں جانتا تھا کہ جب میں میدانوں میں اترا تو گھر سے نہیں نکلے گا، کیونکہ میدانوں میں اترنا مردوں کا کام ہوتا ہے، بزدلوں کا کام نہیں ہوتا۔ مہربانی مہربانی، باخدا دل بڑا ہو گیا، باخدا دل، ذرا ہاتھ کھولیے تاکہ ہاتھ بلند ہو سکے، ایسے ہاتھ باندھ کے نہ بیٹھ کے ذرا کھولیے، ہو سکتا ہے کہ ہاتھ بلند ہو سکے۔ علی کے لال نے فرمایا میں جانتا تھا کہ میدانوں میں اترنا مردوں کا کام ہوتا ہے، بزدلوں کا کام نہیں ہوتا۔ میرے امام نے فرمایا میں میدانوں میں اترا، میں جانتا تھا کہ تو کبھی میدان میں اترا نہیں، تو میدان میں اترے گا نہیں، بلکہ تو کیا تیرا کوئی بھی کبھی میدان میں نہیں اترا۔ اور یہاں سے اس بار خیبر شکن کے وارثوں میں حسین اکیلا نہیں بلکہ ایک جلال والا بھائی بھی ساتھ آ رہا ہے۔
آخری جملہ ہے میرے فضائل کا، میں ممبر چھوڑنے کی طرف آ رہا ہوں۔ علی کے لال نے فرمایا اس بار حسین اکیلا نہیں بلکہ ایک جلال والا بھائی بھی ساتھ آ رہا ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں کربلا ایک دن کی بات ہے، کربلا، ادھر دیکھیے گا، علی کے لال نے فرمایا کربلا ایک دن کی بات ہے، میں تجھے 6 مہینے کی مہلت دیتا ہوں، جاگیے گا، مولا کا واسطہ جاگیے گا، میں گھر سے نکل کر ایک دن کربلا سے پہلے تجھے 6 مہینے کی مہلت دیتا ہوں، جتنی تیاری کر سکتا ہے کر لے، جتنے خزانے لٹوا سکتا ہے لٹوا لے، تو جگہ 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 سے لشکر اکٹھے کر کر کے کربلا بھرے گا، تیرا لشکر اکٹھا کر کے کربلا بھرنا، اور میرا عاشور کی شب چراغ بجھا کر اپنے سپاہیوں کو چھٹی دینا، قیامت تک آتی ہوئی نسلوں کو منوانے پر مجبور تو کرے گا کہ بزدل کون تھا اور بہادر کون تھا۔ ممبر چھوڑ رہا ہوں، خدا کی قسم ایسے ہی پڑھنا آتا ہے، جسے وارے میں نہیں آتا وہ کل سے بالکل زحمت نہ کرے، لیکن میں پڑھے لکھے جوان کو ایک بار دعوت فکر دے رہا ہوں۔ علی کے لال نے فرمایا بہت گھمنڈ ہے نا تجھے اپنی فوج پہ، بہت اترا رہا ہے نا تو اپنے لشکر پہ، ارے بڑا غرور ہے نا یزید تجھے اپنے خزانہ، اے یزید یاد رکھ علی کا لال تجھے تیری اوقات دکھا رہا ہے، 10 محرم کا دن ایک بار گزر لینے دے، اس کے بعد تیری حکومت ختم، میری حکومت شروع، تیری حکومت ختم، میں اعلان کر رہا ہوں میری آخری صف تک ہاتھ اٹھے نہیں تو کوئی بھی نہ بولے، تیری حکومت ختم، حسین کی حکومت شروع، اور میرے اعلان ایسے ہی نہیں، میں دلیل دے رہا ہوں، یزید یاد رکھی 10 محرم سے لے کر قیامت تک اگر لوگوں نے کسی کو پیاسا رکھا تو تو جیت گیا، سبیلیں لگ گئیں تو میں جیت گیا، اگر کسی کو لوگوں نے پیاسا رکھا، اگر لوگ کسی کو پیاسا رکھیں تو تو جیت گیا، سبیلیں لگ گئیں تو حسین جیت گیا۔ یزید یاد رکھیں اگر قیامت تک تیرے نام پہ کسی نے اینٹ بھی جوڑی تو تو جیتا، اگر میرے نام کے عزا خانے گھر گھر میں سج گئے تو میں جیتا۔ میرے مولا یہ فرنٹ والوں کے ہاتھ اٹھ جائیں تو پچھلوں کی ذمہ داری میں خود لیتا ہوں۔ علی کے لال نے فرمایا بہت اتراتا ہے اپنے مٹھی بھر لشکر پہ، جا میں حسین اعلان کر رہا ہوں 10 محرم کے بعد سے لے کر قیامت تک اگر تیرا لشکر بڑھ گیا تو تو جیت گیا، اور اگر میرے عزادار بڑھ گئے تو حسین جیت گیا۔ پھر حسین وہ بندہ آیا ہی نہیں ہے جس کے پاس ہاتھ ہوگا اور وہ ہاتھ بلند نہیں ہو سکتا۔ علی قبلہ ملک صاحب قیامت آمیز فکرہ ہے میرے مولا کا، قیامت آمیز فکرہ، وہ بندہ بد نصیب ہے جس کا معیار یہاں تک اب بھی نہ آ سکے میری اتنی محنت کے بعد۔ علی کے لال نے فرمایا ختم یزید باتیں، حسین آخری اعلان کر رہا ہے، بہت اتراتا ہے اپنے نظام پہ، 10 محرم کا دن گزرنے دے، آج سے لے کر قیامت تک اگر تیرا بیٹا خلیفہ کہلوایا تو تو جیت گیا، اگر میرے امام کہلوائے تو میں جیت گیا، اگر تیرا خلیفہ کہلوایا تو تو جیت گیا، اگر میرے امام کہلوائے تو میں۔ علی کے لال نے فرمایا تیرا خلیفہ کہلوایا تو تو جیتا، میرے امام کہلوائے تو میں جیتا۔ علی کے لال یاد رکھنا میرے بھائیو ساری زندگی، یہ جو 10 محرم کا دن ہے نا، اس 10 محرم کے دن میں یزیدیوں نے سارا دن حملے نہیں کیے، پورا دن قتل نہیں کیے، انہوں نے مین بڑے حملے کیے ہیں 3۔ ایک صبح کے وقت حملہ جس میں امام حسین کے 50 لوگ مارے گئے جسے جنگ مغلوبہ کہتے ہیں، دوسرا حملہ ظہر کے وقت جس کی یاد کی نماز کی یاد جہاں سعید نے دلوائی، اور تیسرا حملہ عصر کے وقت کیا جس میں امام حسین شہید ہوئے۔ پہلا حملہ، مولا کا واسطہ مجھے دیکھنا، پہلا حملہ صبح کے وقت، میں امتحان لے رہا ہوں، یہ آپ جتنے بیٹھے ہیں، مجھے نہیں پتا شیعہ کتنے ہیں، مجھے نہیں پتا اہل سنت کتنے ہیں، میں اب آپ لوگوں کا امتحان لے رہا ہوں اور ممبر اس بات پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پہلا حملہ صبح کے وقت، دوسرا حملہ ظہر کے وقت، تیسرا حملہ عصر کے وقت، یہ 3 حملے یزیدیوں نے بڑے کیے ہیں۔ ان تینوں حملوں میں اور تینوں وقتوں میں امام نے کربلا سجائی ہے۔ حسن اتفاق یہ ہے کہ یہ تینوں وقت نماز کے ہیں۔ علی کے لال نے فرمایا یزید ایسے تیری نقابیں اتاروں گا تجھے منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، اور آنے والی دنیا سوچے گی تو صحیح کہ ان تینوں وقتوں میں ہم تو نماز پڑھ رہے تھے، تو کیا کر رہا تھا؟
جلدی کریں بزرگوں. سوا 9 بجے ملک صاحب کل انشاءاللہ. اللہ خیر کرسی, اللہ خیر کرسی. اگر میرے لشکر سے کوئی تیری طرف گیا تو تو جیتا, اور اگر تیرے لشکر سے ہور چل کر میری طرف آیا. علی کی بیٹیاں پردیس میں رل گئیں. محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے. یہ کیسا عجیب چاند ہے جس میں زہرا کا چاند پیاسا مارا گیا. یہ کیسا عجیب چاند ہے جس میں جناب لیلا کے چاند کو نظر کھا گئی. یہ کیسا عجیب چاند ہے جس میں بنی ہاشم کا چاند نہر پہ پیاسا مارا گیا. کبھی آپ لوگوں نے محسوس کیا ہے کہ محرم کا چاند نظر آتے ہی دل میں سوگ, طبیعت میں غم, انسان کے پورے وجود پہ کرب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے؟ آپ جانتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میرے بھائیوں, روایات میں ملتا ہے کہ محرم کا چاند نمودار ہوتے ہی آسمان پر ایک فرشتہ امام حسین کا خون بھرا کرتا لہراتا ہے. اور وہ امام حسین کی روضہ عاشورہ کی قمیض جس میں اصغر کا خون ہوتا ہے, جس میں چھریوں کے چاک ہوتے ہیں, جس میں اکبر کی خوشبو ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ محرم کا چاند وہ سنہری کشتی ہے جس پہ کربلا کا سلطان اپنے عاشقوں کو دیکھنے کے لیے نکلتا. آپ سب نے محرم کا چاند دیکھا ہے. چاند بہن بھائی نے بھی دیکھا تھا. چاند ایک کوفہ میں رہنے والی مومنہ نے بھی دیکھا, جو خود روایت کرتی ہے کہ میں ایک بیوہ مستور تھی, میرے گھر میری جوان بیٹی تھی, میرا شوہر مر گیا تھا اور میرے گھر ہر سال 1 سے 10 محرم تک زنانہ عشرہ محرم الحرام ہوتا تھا. وہ عورت روایت کرتی ہے میری جوان بیٹی اپنے ہاتھوں سے فرش عزا بچھاتی تھی, اپنے ہاتھوں سے لنگر نیاز پکاتی تھی. میں ضعیفہ کچھ کر نہیں سکتی تھی. میں دروازے پر بیٹھ کر آنے والوں کا سلام کرتی تھی, جانے والوں کو تبرک تقسیم کرتی تھی. کہتی ہے 1 سال ذی الحج کے چاند میں میری جوان بیٹی کی شادی ہو گئی. اب میں گھر میں اکیلی رہ گئی اور ذی الحج کی آخری تاریخ آ گئی.
وہ عورت روایت کرتی ہے ذوالحج کی آخری تاریخ تھی، آدھی رات کے قریب، شام کے قریب میں گھر کی چھت پہ گئی اور آسمان دیکھ کر اپنے آپ سے کہہ رہی تھی اللہ کرے اس بار محرم کا چاند نہ آئے۔ پہلے میری بیٹی میری مدد کرتی تھی، اب میں کیسے تمام انتظامات دیکھوں گی؟ کہتی ہے میں آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے آپ سے رو کر باتیں بھی کر رہی تھی، یا اچانک میری نظریں پڑیں، میں نے دیکھا آسمان پہ محرم کا چاند نمودار ہوا، اور میں رو رو کر پریشانی سے سوچ رہی تھی کہ کل مستورات نے آ جانا ہے، انتظامات کون دیکھے گا؟ میں اکیلی خاتون ہوں، مومنات کا رش ہونا ہے۔ وہ عورت روایت کرتی ہے روتے روتے مجھے آدھی رات گزر گئی، میں چھت پہ کھڑے ہو کر رو رہی تھی چاند دیکھ کر، یا اچانک میرے دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں سیڑھیاں اترتے ہوئے سوچ رہی تھی آدھی رات کو اچانک کون آ گیا؟ کہتی ہے مجھے موت آ جاتی، میں دروازہ کھول کے منظر نہ دیکھتی۔ اب جو میں نے منظر دیکھا تو کوفہ کی زمین میں زلزلہ آیا، عجیب منظر تھا، سامنے ایک ضعیفہ تھی جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ تھا، جس کے ساتھ ایک بی بی تھی، اس کے دوسرے جانب ایک 4 سال کی بچی تھی۔ میں نے ہاتھ باندھ کے کہا مومنات مجلس کل سے شروع ہونی ہے، تم ایک رات پہلے کیوں آ گئی؟ کہتی ہے چھوٹی 2 بیویاں چپ رہیں اور ضعیفہ نے ہاتھ باندھ کے کہا ہم نے سنا ہے تجھے گھر میں کام کروانے کے لیے مستورات کی ضرورت ہے، یہ میں ہوں، میرے ساتھ میری بیٹی ہے، میرے ساتھ میری 4 سال کی پوتی ہے، میری بیٹی اپنے ہاتھوں سے نیاز پکائے گی، میری پوتی خود فرش اعضاء بچھائے گی، میں دروازے پہ کھڑے ہو کے تقسیم بھی کروں گی، میں آنے والوں کا شکریہ بھی ادا کروں گی۔ وہ عورت روایت کرتی ہے 3 مستورات چھوڑ رہا ہوں ممبر، 3 مستورات میرے گھر میں آ گئی، ہوتی رہی مجلسیں، پکتا رہا لنگر نیاز، بچتی رہی فرش اعضاء، بچتا رہا حسین کی صف اعضاء کا فرش۔ وہ کہتی ہے مجلس شب عاشور ختم ہوئی تو میں روتے روتے اسی ضعیفہ کے پاس گئی جس کا ہاتھ پہلو پہ تھا، میں نے اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہا تم نے کرم اتنا کر دیا جو میں کبھی اتار نہیں سکتی، ایک نیکی اور کرو، مجھ سے پیسے مانگو، 9 دن کام کی اجرت کیا لوگی؟ وہ بندہ اب سر نیچے کرے جو ہے نہیں کر سکتا۔ کہتی ہے بڑی 2 بیویاں چپ رہیں، وہ 4 سال کی بچی آگے بڑھی، اس نے سر سے چادر اتاری، اس کے دونوں کانوں سے خون جاری تھا، اس نے ہاتھ باندھ کے کہا ضعیفہ میں اجرت فقط اتنا مانگتی ہوں، مجھے کہیں بیٹھ کے حسین کو رونے کی اجازت دے دے۔ کہتی ہے بچی نے جملے کہے میرے گھر میں قیامت آ گئی۔ کچھ لمحات کے بعد میں نے دیکھا 3 مستورات میرے گھر کے دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ کہتی ہے میں دوڑتے دوڑتے سامنے آئی، میں نے ہاتھ باندھ کے کہا مستورات کل 10 محرم کا دن ہے، کل اصل رش لگنا ہے، آدھی رات کا وقت ہے، فجر ہونے والی ہے، مجھے آدھی رات کو چھوڑ کے کہاں جاتی ہو؟ اگر کہیں جانا ہی ہے تو کم از کم کل کا دن گزار کے چلی جاؤ۔ وہ عورت کہتی ہے مجھے موت آ جاتی، میں جواب کل تک وہی روئے گا جو ہوگا، ممبر میں اس جملے پہ چھوڑ رہا ہوں۔ وہ عورت کہتی ہے میں مر جاتی، میں جواب نہ سنتی۔ جب میں نے کہا آدھی رات کے وقت مجھے چھوڑ کے کہاں جاتی ہو تو چھوٹی 2 بیویاں چپ رہیں، جس کا ہاتھ پہلو پہ تھا وہ آگے بڑھی، اس نے آگے بڑھ کے کہا مومنہ میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہ جاتی، لیکن میری بڑی مجبوری ہے، فجر ہونے والی ہے، میں نے کربلا جانا ہے، میرے اکبر نے آذان دینی ہے۔ او آگے بڑھ کے مجھے گلے سے لگا، اور جس کا عشرہ کروا رہی ہے میں اس کی ماں فاطمہ، اور میرے ساتھ اس کی بہن زینب، اور میرے ساتھ اس کی 4 سال کی زخمی بیٹی۔ امام حسین علیہ السلام کی بہنیں، آپ کا گریہ اپنی بار